آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ حج بیت اللہ فرض ہونے کے باوجود اس پہ نہیں جاتا اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ بن رہا ہے. اور ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن حج بیت اللہ کو کسی نہ کسی دنیاوی غرض کے لیے استعمال کر رہے ہیں. حج بیت اللہ کسی نہ کسی غرض کے لیے ہو رہا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے بھی راضی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، اس سے اللہ کی خوشنودگی تلاش کیا کرو. تو جو اللہ اس کے رسول کی بتائی تعلیمات کے مطابق حج اور عمرہ ہوتا ہے اور رضا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مقصود ہے، تو پھر واقعی وہ فوائد حاصل ہوں گے جو حج بیت اللہ کے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جو اللہ کی رضا کے علاوہ اور مقاصد کے لیے حج بیت اللہ کو جاتے ہیں. فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ مالدار لوگ حج کے لیے جائیں گے تو سیر و تفریح کی نگاہ سے جائیں گے، سیر و تفریح کے نظریے سے جائیں گے. جس طرح مالدار لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، لندن چلے گئے، پیرس چلے گئے، تو مالدار لوگ پیرس نہ گئے تو حجاز مقدس کی طرف چلے گئے. سیر و تفریح خیال کریں گے، اس کو قیامت کی نشانی ہے. اور فرمایا جو امت کے متوسط طبقہ کے لوگ ہیں یہ تجارت کی غرض سے جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں. یہاں سے مال لے کے تجارت کا جائیں گے، وہاں بیچ آئیں گے، وہاں سے خرید لائیں گے، یہاں آ کے بیچیں گے. امت کے متوسط طبقے کا یہ حال اور قرب قیامت تجارت کی غرض سے جائیں گے. علماء کے حق میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علماء میں بھی ایسے ہوں گے جو کہ ریاکاری کے لیے حج پہ جائیں گے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میں نے اتنے حج کیے. غرباء کے حق میں آپ نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا بہت سارے غریب حج کو جائیں گے، غریب لوگ، تھوڑے مال والے. فرمایا غریب لوگ حج کو جائیں گے تو بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے، وہاں جائیں گے اور پیسے اکٹھے کریں گے، بھیک مانگے لوگوں سے. مجمع اکٹھا ہے، مانگ لو لوگوں سے، اکٹھا کر لو. تمہارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا جن پہ حج فرض ہے لیکن حج پہ نہیں جاتا، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو جاتا ہے دنیاوی اغراض کے لیے جاتا ہے.